الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون يعرج إنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلایا اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، آپ پر ختم کر دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ہی امت میں سے ہوں گے جو میرے ساتھ بغاوت کریں گے، یعنی میری مخالفت کر کے میرے سامنے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمن میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اشارہ فرمایا جس کا نام فیروز رضی اللہ عنہ ہے، ان کے ذریعے سے اس جھوٹے کذاب دجال کا خاتمہ فرمایا۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں تک کہ اس نے خط بھی بھیجا، اور خط کے اندر یوں لکھا من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ، کہ یہ خط
مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور اس خط کے اندر تفصیل لکھا کہ اس علاقے کے آپ نبی، اس علاقے کے میں نبی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جو قاصد خط لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کو نبی مانتے ہو؟ ان دو قاصدوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، اسی لیے تو یہ خط لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو تم دونوں کو ختم کر دیے جاتے، لیکن ایک قانون ہے، ایک دستور ہے کہ کسی کی مذہب میں، کسی بھی قوم میں قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے تم چھوڑے جا رہے ہو۔ یاد رکھیں نبوت کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے، اور اس کو ماننا بھی کفر ہے، اور یہاں تک کہ کوئی اس کے اندر شک کرنا بھی خارج اسلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کے لیے مجھ سے آ کر کوئی دلیل نہ پوچھے، مجھ سے آ کر کوئی ثبوت نہ پوچھے، اس لیے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، کوئی دلیل ہی نہیں بنتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو یا آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس لیے یاد رکھیں کوئی نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں شک و شبہات کرنا بھی اس انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ اس کے متعلق کس طرح سے اس کی زندگی کی شروعات ہوئی، کس طرح سے شیطان کے شکنجوں میں پھنسا، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں آ چکی ہے۔ فتنہ گوہر شاہی کے جو عقیدے ہیں، ان چیزوں کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت کے احکام اہل طریقت پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اس نے شریعت کو، طریقت کو، دونوں کو الگ کر دیا، طریقت کو شریعت سے الگ کر دیا، اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ شریعت کے حکام اہل طریقت پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فتنہ پیری مریدی والا فتنہ ہے، پیری مریدی کے ذریعے سے یہ فتنہ پھیلا ہے۔ الگ کرنے کے بعد اب یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اصل 30 پارے نہیں، قرآن کے اصل 40 پارے ہیں۔ جس طرح سے قادیانیوں، جس طرح سے شیعوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 40 میں سے 30 پارے سنیوں نے چرا لیا، جس طرح سے شیعوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح سے اس کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اصل 40 پارے ہیں، 30 پارے تو اہل شریعت کے لیے ہیں، اور 10 پارے اہل طریقت کے لیے ہیں، خصوص خواص کے لیے ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ
دور جدید کے فتنے قادیانیت، فتنہ گوہر شاہی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ کچھ احکام، کچھ اعمال، کچھ باتیں عوام کے لیے ہیں اور کچھ مخصوص ہمارے لیے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ نے 40 پارے رکھے ہیں قرآن پاک کے اندر، 30 پارے عام لوگوں کے لیے ہیں اور 10 پارے خواص کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ اس کے باطل عقیدے ہیں، یہ اس کے گندے عقیدے ہیں، یہ گٹر کے نالی کے کیڑے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے۔ اب 10 پارے کو الگ سے بنا کر من گھڑک باتوں کو بیان کرتا ہے، من گھڑک باتیں لوگوں کے سامنے لاتا ہے، جھوٹے جھوٹے کہانیوں کو بیان کرتا ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا کر امت کو گمراہ کرتا ہے، امت کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی زیارت نہ کر لے۔ اللہ کی زیارت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہتا ہے۔ اور خود اپنے بارے میں ریاض احمد گوہر شاہی لکھتا ہے، کہتا ہے چھوٹی سی عمر تھی میری اور اسی وقت سے میں بار بار پروردگار عالم کی زیارت کرتا ہوں، اسی وقت سے بار بار اللہ رب العزت کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ اللہ کی زیارت کیا ہوگی؟ یہ تو خود مستانی عورت کے ساتھ رات رات گزارنے والا، رات رات برائیوں میں شراب نوشی میں گزارنے والا مکار کذاب جھوٹا لعنتی، کہتا ہے اللہ کی زیارت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تمام انبیاء کی توہین کرتا ہے، تمام انبیاء کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اسی لیے تو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل اس امت کے ولی ہے۔ نعوذ باللہ، کہتا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی اللہ کی زیارت کے لیے ترستے تھے، اللہ کی دیدار کے لیے ترستے تھے، اور اس امت کے ولی کو اللہ اپنی زیارت کراتا ہے، اسی لیے اس امت کے ولی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، کہہ رہے تھے پروردگار عالم میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہوتا ہے لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز مجھے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تھوڑا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے تجلی کو گراتے ہیں، اس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، پہاڑ پر گرتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ الغرض اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کہ وہ نبیوں کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی اور اس امت کے ولی کو اللہ کی زیارت ہو رہا ہے۔ اللہ کی زیارت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن یہ نہیں کہتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ نہیں کہتا، جبکہ احادیث مبارکہ یہ نہیں کہتا، جبکہ تمام اہل تصوف، تمام سلسلہ کے بزرگ اولیاء اللہ، چاہے سلسلہ قادریہ کے بانی ہو، چاہے نقشبندیہ کے بانی ہو، چاہے شہر بردیہ کا بانی ہو، چاہے چشتیہ کا بانی ہو، کوئی بھی اہل اللہ اس چیز کو نہیں کہتے۔ سب کا ماننا وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، سب کا ماننا وہی ہے جو اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے، سب کا ماننا وہی ہے جو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کل قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔
تو ولیوں کے صفت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہوں گے کہ ان کے اندر ایمان ہوگا، وہ متقی پرہیزگار ہوں گے۔ تو ولی ہونے کے لیے دو صفت بیان فرما رہے ہیں، پہلا تو یہ وہ ایمان والا ہوگا، دوسرا تو وہ متقی ہوگا۔ ایمان والے متقی ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کے ولی ہونے کے لیے اللہ کی زیارت کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کی زیارت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان والا اور متقی پرہیزگار ہونا ضروری۔ دوسرا عقیدہ یہ کہتا ہے رسول اللہ کی زیارت کے بغیر کوئی امتی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کیا تو وہ میری امتی ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے باطل عقائد ہیں، یہی نہیں ان 10 پاروں کے حوالے دے کر کہتا ہے عورتوں سے ملنا حرام نہیں، جائز ہے۔ خود کہتا ہے کہ 30 پارے میں شراب، گانجا، چرس حرام ہے، لیکن مخصوص لوگوں کے لیے جو 10 پارے ملے ہیں اس میں شراب، چرس، گانجے یہ سب حلال ہے، اس لیے کہ ان نشوں کے ذریعے سے اللہ کے قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بندہ پہنچتا ہے۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ یہ لعنتی جس جھوپڑی میں رہتا تھا وہاں پر ایک مستانی عورت رہتی تھی، وہ مستانی عورت اس کو گانجا پلاتی تھی، وہ مستانی عورت اس کو نشے پلاتی تھی، نشے میں دھوم ہو کر پوری رات اس مستانی کے ساتھ یہ گزارتا تھا، اور کہتا کہ اس نشے میں ہم اللہ کو ڈھونڈ لیتے تھے، اس نشے میں ہم اللہ کو پا لیتے تھے۔ وہ نشہ حاصل کرنے کے بعد، وہ نشہ پینے کے بعد، وہ نشہ استعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی زیارت عشق بڑھ جاتا تھا۔ کہتا ہے عورتوں سے ملنا حلال ہے ان 10 پاروں میں، یہی نہیں کہتا ہے کہ حج کو جانے کے لیے کعبۃ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ خود ہمارے پاس آئے گا حج کرنے کے لیے، ہمیں کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کی ضرورت نہیں، کعبۃ اللہ ہماری طواف کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں اس کے کئی کتابیں ہیں، دین الہی کے نام سے ہے، حق کی آواز کے نام سے ہے، مینارہ کے نام سے ہے، روحانی سفر کے نام سے ہے۔ اس طرح سے ان کتابوں کے اندر خود اس نے لکھا ہے۔ ایسے باطل عقائد ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کسی مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ تم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کو پا سکتے ہو۔ فرماتے ہیں اس کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت آ کر کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں اسلام چاہیے یا اللہ چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا مجھے اللہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اسلام کے بغیر بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو، اسلام کے بغیر بھی تم اللہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہی چیز اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، کسی مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کسی مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کسی مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہی چیز
لوگوں کو بتا بتا کر گمراہ کرتا ہے، یہی چیز لوگوں کو سکھا سکھا کر گمراہ کرتا ہے کہ یہودیوں تم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کے پا سکتے ہو، عیسائیوں تم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کو پا سکتے ہو، مشرکوں تم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کو پا سکتے ہو، سکھوں تم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کو پا سکتے ہو، اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنے جماعت میں شامل کر رہا ہے، یہی کہہ کر کہ جب ہم اپنے مذہب میں رہ کر اللہ کو پا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنانے کی کیا ضرورت ہے اسلام۔ یہی نہیں بلکہ یہ یہاں تک کہتا ہے کہ اب سارے دین ختم ہو چکا ہے، کوئی بھی دین ہو ہر ایک دن ختم ہو چکا ہے، تمام دنوں کو ایک دن میں بدل دیا ہے، وہ دین جس کا نام اس نے رکھا ہے کہ اس دین کا نام دین الہی۔ تمام دین کو اللہ نے بدل دیا ہے اور ایک دین میں جمع کر دیا ہے، وہ دین دین الہی ہے۔ بس سب کو اسی راستے پر اسی دین کو قبول کرنا ہے اور اسی راستے پر آ کر ہمارے سے جڑ کر ہمارے سے لگ کر اسی دین الہی میں شامل ہو کر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارے روحانیت کے طریقے پر چلو گے تو اللہ کو پالے گا۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو مقبول نہیں ہے، کوئی دین اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ تو خالص دین اسلام ہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مقبول ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ مردود، یہ لعنتی، یہ گٹر کے کیڑے کہتا ہے کہ دین تمام دین ختم ہو کر دین الہی میں شامل ہو، جبکہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہیں، آپ علیہ السلام پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر 1450 سال پہلے مکمل کر دیا ہے تو اس کے بعد دین میں رد و بدل، دین میں زیادتی، دین میں بڑھانا یا دین میں گھٹانا یا دین میں کسی اور طرح سے اضافہ کرنا، یہ ہرگز برداشت نہیں، یہ ہرگز منظور نہیں۔ یاد رکھیں دین تو مکمل ہو چکا ہے، دین تو کامل ہو چکا ہے، اب یہ نئے دین کی بات کر رہا ہے، یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، امت کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے سب سے پہلی مرتبہ پاکستان میں اپنے چیلوں کے ذریعے سے بلوایا اور پرچی میں لکھوا کر بٹوایا کہ میری شکل چاند میں نظر آتے ہیں، میری شکل سورج میں نظر آتے ہیں، میری شکل حجر اسود میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اور جھوٹی روایات بیان کرتا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کے شکل آسمان پر یہ سورج میں نظر آئیں گے، چاند میں نظر آئیں گے، حجر اسود میں نظر آئیں گے، تو میری شکل وہاں پر نظر آ رہے ہیں تو میں مہدی ہوں۔ اور اس لیے کہ پاکستان کے قانون ہے اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یہ تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ تو پھر عمر قید کی سزا سنائی جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہ خود سے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن جب یہ پرچار ہونے لگا تو پکڑے جانے کے ڈر کے خوف سے وہ بھاگ کر امریکہ چلا گیا، برطانیہ چلا گیا۔
جب بھی اس طرح سے جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، جھوٹا مہدی پیدا ہوا ہے، اسلام دشمنوں کی طرف سے اسے قوت ملی ہے، طاقت ملا ہے، اور چھپنے کے لیے پناہ برطانیہ کو بنایا ہے، چھپنے کے لیے جگہ امریکہ جیسے ملکوں کو بنایا ہے۔ کہتا ہے حجر اسود میں میری تصویر دکھتی ہے، اور اس نے یہاں تک کہ تمام نبیوں کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی ہے، لعنت اللہ۔ اس کا چیلا ہے ریاض احمد گوہر شاہی، یہ تو بانی ہے اس فتنے کو وجود میں لانے والا، اس فتنے کو بنانے والا، اس کا چیلا ہے یونس الگوہر شاہی۔ یہ ابھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، لندن میں رہ کر پوری دنیا میں اس فتنے کی تبلیغ کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس فتنے کو پھیلا رہا ہے، اور تمام خصوصاً نوجوان فرقے اس فتنے سے نزدیک جا رہے ہیں، اس فتنے میں ملوث ہو رہے ہیں، اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج لوگ سوشل میڈیا کا شکار ہو گیا ہے۔ بہت سارے نوجوان تو وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کو سیکھتے ہیں۔ یاد رکھو، سوشل میڈیا کے چکروں میں نہ رہو، یہاں پر آپ کو صحیح چیز بھی ملیں گے، یہاں پر آپ کو غلط چیز بھی ملیں گے، ایسی چیز آپ کو ملیں گے کہ آپ خود اسے پرکھ نہیں سکیں گے، آپ خود اسے جو ہے نا صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا چیلا یونس الگوہر شاہی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو ختم کر دیے، کعبۃ اللہ کے اندر جو بت رکھا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دیے، اس لیے کہ وہ پتھر تھا، پتھروں سے کچھ نفع نقصان نہیں ہوتا۔ تو حجر اسود کعبۃ اللہ میں جو پتھر لٹکا ہوا ہے یہ بھی تو پتھر ہے، بھلا ذرا سوچو رسول اللہ اس پتھر کو بوسہ کیوں دیے ہیں، رسول اللہ اس پتھر کو کیوں چومے ہیں؟ کہتا ہے وہ اس لیے چومے ہیں، عالم ارواح میں جب آپ علیہ السلام کی روح کو بنایا گیا تو ہمارے پیر و مرشد اس کا چیلا جو ہے یونس الگوہر شاہی لعنت اللہ، اس کے الفاظ کو سنے، اس کی باتوں کو سنے، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی روح عالم ارواح میں جمع تھے، تو میرے حضور ریاض احمد گوہر شاہی کی روح بھی وہاں پر سامنے تھے، رسول اللہ اور ریاض احمد گوہر شاہی دونوں کی روح وہاں پر ملے، رسول اللہ تو 1450 سال پہلے آ گئے، اس کے بعد جب ریاض احمد گوہر شاہی بعد میں آئے، لیکن حجر اسود کے پاس جب گئے تو حجر اسود میں ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اسی لیے اس تصویر کو ریاض احمد گوہر شاہی کی جو تھی اس کو چوما ہے رسول اللہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ کی توہین کی، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو بھی رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، رسول اللہ نے اس کو چوما ہے، یعنی ریاض احمد گوہر شاہی کو رسول اللہ سے بھی اونچا مقام بتا دیا اور رسول اللہ کو کم کر دیا کہ رسول اللہ نے اس کو چوما ہے۔ ایسے باطل عقیدے ہیں، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں یہ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے یمین اللہ فی الارض، یہ زمین میں جو ہے نا اللہ کی دو آنکھیں ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی حضور میں سفارش دیں گے جس نے حق کے ساتھ اس کا بوسہ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے عرب سے فتویٰ آیا کہ اگر ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ فتویٰ لگایا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں اس کی فوٹو ہے، تو فتویٰ آیا اگر ریاض احمد گوہر شاہی عرب میں داخل ہو جائے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور خود اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں۔
کہتا ہے امریکہ میں جب تھا تو وہاں کے صدر سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے میری شکل کو دیکھ کر کہا کہ تمہاری شکل تو ہو بہو عیسیٰ کے جیسے لگتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی تیری شکل ہے، اور میری شکل چاند پر نظر آتے ہیں، میری شکل آسمان پر نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں تمہاری شکل حضرت عیسیٰ کے جیسے ملتے ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر اس نے سند بھی دے دیا کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ کے جیسے مانتا ہے۔ تو اس نے کہا جب میری شکل حضرت عیسیٰ کے جیسے لگتے ہیں تو میری شکل چاند اور آسمان پر بھی ہے، تو میں ہی عیسیٰ ہوں، یہ دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہاں تک گستاخی کی، کہتا ہے میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں رات میں آرام کر رہا تھا، آدھی رات میں کمرہ روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا، ایک نوجوان ظاہر ہوئے، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ عیسیٰ یہاں پر امریکہ میں کیوں آئے؟ کہنے لگے آج کل یہی پر تبلیغ کر رہا ہوں، آج کل یہی پر دین کا کام کر رہا ہوں۔ تو کہتا حضرت عیسیٰ سے ملاقات امریکہ کے ایک ہوٹل میں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سب سے ہٹ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو جب دیکھا تو اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی تھی، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی انگلی میں حضرت علی کی انگوٹھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی ذات انگوٹھی پہنے، اللہ کی ذات یاد رکھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ نہ کسی سے پیدا ہوئے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ پہننے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ جاگنے سے پاک ہے، اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور یہ لعنت اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی انگلی میں نے حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی۔ اس سے بڑھ کر اس کا چیلا یونس الگوہر شاہی یہاں تک کہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عرش پر چلا گیا، دو چیئر لگے ہوئے تھے، سامنے والا چیئر پہ جا کر، سامنے والے کرسی پر جا کر میرے پیر و مرشد ریاض احمد گوہر شاہی بیٹھ گیا، اور ایک کرسی پر ایک چیئر پر میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں دیکھا پردے کے اندر سے بڑے تکبر کی چال چلتے ہوئے ایک ذات آ رہی ہے، میرے بغل میں جو کرسی تھی اس پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پوچھا اس ذات نے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ پیر و مرشد ہے، یہ پیر و مرشد ہے۔ اس نے کہا جب یہ تیرے پیر و مرشد ہے یہ میرے بھی پیر و مرشد ہے، تو بغل والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات تھی، لعنت اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا چیلا یونس الگوہر شاہی بات کہہ رہا ہے۔ ایسے باطل عقائد ہیں اس کے، یہاں تک کہ خود اس کی کتابوں میں آتا ہے نبوت کا بھی اس نے دعویٰ کیا، کہتا ہے امریکہ میں جب لوگ، برطانیہ میں جب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، یہودی آتے تھے، آ کر کہتے تھے ہم کون سا کلمہ پڑھیں بتائیں، ہم کیا ذکر کریں بتائیں، تو ان کو بتاتا تھا پڑھنا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلمۃ اللہ۔ عیسیٰ آئے، ان سے پوچھا ہم کیا پڑھنا ہے، وہ کہنے لگے کہنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ مسلمان آتے تو کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آگے ایک جگہ یہ لکھا ہے کوئی ایسے لوگ آتے جو دہریہ قسم کو ہو، جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہو، کسی کو مانتا نہیں ہو، تو اس سے یہ کہتے کہ میں کیا پڑھے، تو کہتے کہنا لا الہ الا اللہ ریاض احمد رسول اللہ۔ یہی نہیں بلکہ خود اس کا شاگرد، اس کا چیلا یونس الگوہر شاہی کہتا ہے، نیا کلمے کی ورد کراتا ہے، وہ یہاں تک یہ کہتا ہے اس کی جو مجلسیں لگتی ہے، اس کی مجلس میں وہ اللہ کو خدا نہیں بلکہ ریاض احمد گوہر شاہی کو خدا مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا کلمہ یہ ہے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ریاض احمد، لا الہ الا ریاض احمد، اس طرح سے ورد لگاتا ہے، ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا میں گھوم رہے ہیں۔ ریاض احمد کو معبود مانتا ہے، ریاض احمد کو۔ کہتا ہے سارے دین ختم ہو گیا ہے، دین الہی میں تبدیل ہو گیا ہے، ایک ہی راستہ دین الہی کو اختیار کرو، اور دین الہی روحانیت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایسے فتنے ہیں، اب ذرا سوچیں، ایسے فتنے کہ جب یہ پرچار کرے گا، جو دین بیزار لوگ ہوں گے، جو نماز بیزار لوگ ہوں گے، جو روزوں سے بیزار کرنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت سے بیزار کرنے والے ہوں گے، بھولے بھالے جس کا دین سے کوئی واقف نہیں ہوگا، اسلام سے کوئی واقف نہیں ہوگا، اللہ رسول سے کچھ واقف نہیں ہوں گے، ایسے لوگ سوچیں گے چلو اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے، ہر ایک کام کرنے کی اجازت مل رہا ہے، تو ایسے لوگ ادھر ملوث ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جب بھی ایسے فتنوں کا سامنا ہو، فوراً علماء سے رجوع کریں، فوراً علماء سے رجوع کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، سوشل میڈیا پر اپنا مسئلہ کو تلاش نہ کریں، بلکہ معتبر علماء سے مل کر مسئلے کا حل کروائیں۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔